جس نے نشہ کرنے والے کو ایک لقمہ کھلایا، ایک لقمہ، اللہ کے رسول فرما رہے ہیں نشہ کرنے والے کو جس نے ایک لقمہ کھلایا، اللہ قیامت کے دن اس کے جسم پر سانپ اور بچھو مسلط کرے گا۔ نشہ کرنے والا قرض مانگنے آئے، قرضہ مت دینا اس کو، اللہ کے رسول فرما رہے یہ تیسرا اسٹیپ ہے، لیکن پہلے سمجھاؤ پھر دھمکی دو کہ ایسا کریں گے تیرے ساتھ، اگر نہیں مانتا عادی ہو گیا تو پھر یہ کرنا ہے۔ کیا کرنا ہے؟ آقا فرماتے ہیں نشہ کرنے والے کو قرض مت دو، جو نشہ کرنے والے کو قرض دے گا گویا اس نے کسی مسلمان کو قتل کرنے پر مدد کی، یعنی کسی مسلمان کو قتل کرنے پہ مدد کرنے کا جو جرم ہے وہی نشہ کرنے والے کو قرض دینے کا جرم ہے۔ اس کو قرضہ نہیں دینا آپ نے، اگر اس کو کوئی حاجت ہو اس کی حاجت پوری نہ کرو۔ اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں جس نے نشہ کرنے والے کی حاجت پوری کی گویا اس نے اسلام کو ڈھانے میں مدد کی۔ اور پھر فرمایا جب نشہ کرنے والا تمہاری محفل میں آئے اور تمہیں پتا ہو کہ یہ نشہ کرتا ہے، اس کو بیٹھنے مت دو، اس کو عزت سے نہ بٹھاؤ، اس کے لیے جگہ مت کشادہ کرو، اس کو مت بیٹھنے دو، بلکہ یہاں تک فرمایا جو لوگ نشہ کرنے والوں کی صحبت میں دنیا میں بیٹھیں گے اللہ تبارک و تعالیٰ ان پر لعنت نازل فرمائے گا۔ ان کی صحبت میں بھی مت بیٹھو، نشہ کرنے والوں کے ساتھ مت بیٹھو، ساتھ مت اٹھو۔ لیکن یہ کون سی منزل ہے؟ یہ آخری منزل ہے۔ اب میں نشہ کرنے والے بھائیوں کو کہتا ہوں میرے بھائیوں آپ کا سوشل بائیکاٹ یہ آخری راستے ہمارے لیے، لیکن پہلے ہم آپ کو سمجھا رہے ہیں خدا کے لیے میرے بھائی مرے گا، جلدی مرے گا، سسک سسک کے مرے گا، تباہ ہو کے مرے گا۔ نشہ پھیپھڑے خراب کرے گا، نشہ کینسر میں مبتلا کرے گا، نشہ تیرا خون سکھا دے گا، نشہ تجھے طرح طرح کی بیماریوں میں مبتلا کر دے گا، نشہ تجھے کہیں کا نہیں رکھے گا، نشہ تیری کڈنیاں خراب کر دے گا۔ اللہ اکبر میرے بھائیوں، اللہ کے لیے نشے سے توبہ کر لو۔ ایک تو تم بیمار پڑو گے، سسک سسک کے مرو گے، اور دوسرا کم از کم اپنے بچوں کی طرف دیکھو، کم سے کم اپنی ماں کی طرف دیکھو، کم سے کم اپنی بہن کی طرف دیکھو۔ بس اسی پہ بات مکمل کرتا ہوں۔ او نشہ کرنے والے میرے جوان، اگر تو نشہ کرے گا تو تیری بہن کے جہیز کا انتظام کون کرے گا؟ اے نشہ کرنے والے اگر تو نشہ کرتا رہے گا تو تیرے بچوں کے تعلیم کا انتظام کون کرے گا؟ اے نشہ کرنے والے اگر تو نشہ کرے گا تو تیری ماں کی پرورش کون کرے گا؟ کیا ہم نے اپنی آنکھوں سے اسی شہر کے اندر نہیں دیکھا کہ جو نوجوان نشے کی لت میں گرفتار ہو گئے نہ وہ کمانے کے قابل رہے نہ وہ کھلانے کے قابل رہے، وہ بوجھ بنتے چلے گئے، بوجھ اٹھانے کی بجائے بوجھ بنتے چلے گئے۔ او نشہ کرنے والے میرے نوجوان بھائی، ہو سکتا ہے جب تو کمائے گا نہیں تیرے ماں باپ کسی مسجد کے زینے پر بھیک مانگنے پہ مجبور ہو جائیں گے۔ او بے غیرت جوان، کیا تجھے پسند ہے کہ شراب کے کڑوے گھونٹ یہ چند لمحے کے نشے کی وجہ سے وہ ماں باپ کو تو بھیک مانگنے لگائے گا مسجد کے دروازوں پر؟ جس ماں نے تجھے 9 مہینے تک اپنے پیٹ میں رکھا، جس باپ نے نہ سردی دیکھی نہ گرمی دیکھی نہ بارش دیکھی نہ دھوپ دیکھی، کچھ نہیں دیکھا تیرے باپ نے، اس نے تجھے انگلی پکڑ کر کے چلنا سکھایا، اس نے تجھے بولنا سکھایا۔ ہاں ہاں وہ دھوپ میں محنت مزدوری کرتا تھا اور تجھے پالتا تھا، تجھے بڑھاتا تھا۔ جب تو جوانی کی دہلیز پہ پہنچ رہا تھا تو تیرے ماں باپ یہ سوچتے ہوں گے بچہ جوان ہوگا تو بڑھاپے کا سہارا بنے گا، بچہ جوان ہوگا اسائیں پیری بنے گا۔ لیکن اے میرے جوان، تو نے اپنے ماں باپ کو کیا دن دکھایا کہ تو نے ان کی پرورش کرنے کی بجائے، تو نے ان کا ساتھ دینے کی بجائے، بڑھاپے میں راحت پہنچانے کی بجائے جب تو نشہ کر رہا ہے تیرے ماں باپ بھیک مانگ رہے ہیں۔ لیکن بھیک جس کے ماں باپ مانگتے ہیں نشیلی کے، جس نشیڑی کے ماں باپ بھیک مانگتے ہیں ان کو لوگ کتنا ذلیل کرتے ہیں۔ اسی کا لڑکا نشہ کرتا ہے، اسی کا لڑکا موبائل چراتا ہے، اسی کا لڑکا نالیوں کے کنارے پڑا رہتا ہے۔ ذرا سوچو تو صحیح، اور یاد رکھنا نشہ کرنے والا یہ بھول جاتا ہے یہ ماں ہے، یہ بہن ہے، یہ بیٹی ہے۔ سوچو تو صحیح
جو نشہ کرنے والے شادی شدہ ہیں، اگر تم نشہ کرتے ہو کماؤ گے نہیں، تمہاری بیوی برتن جھاڑو کرنے جائے گی، اور جانتے ہو جن کے گھروں میں برتن جھاڑو کرنے کے لیے عورت جاتی ہے سب برے نہیں ہوتے، لیکن برتن جھاڑو کرنے والی عورت کو کس نگاہ سے دیکھا جاتا ہے، کس انداز سے دیکھا جاتا ہے۔ ہاں جب تمہارے بچے اسکول جائیں گے تو لوگ کہیں گے نشہ کرنے والے کا بچہ آیا ہے۔ تمہارے بچے ہر لمحہ جئیں گے، ہر لمحہ مریں گے، ان کی زندگی موت سے بدتر ہوگی۔ اس لیے خدا کے لیے اپنے بچوں پہ رحم کرو، اپنی بیٹیوں پہ رحم کرو، اپنی بہنوں پہ رحم کرو۔ یاد رکھنا قوم کی بچیاں لوجوں میں یوں ہی نہیں بکا کرتی، جن کے بھائی بے غیرت نشے کی لت میں مبتلا ہو جاتے ہیں، غربت کی چکیوں میں پسنے والے، سب تو ایسے نہیں ہوتے، لیکن سب کو صبر بھی تو نہیں ہوتا، کچھ لوگوں کے قدم بہکتے ہیں۔ اگر قوم کی بیٹیاں کسی کے ہاتھ میں ہاتھ دے کر کے بھاگ رہی ہے تو اس میں ان ناکارہ بھائیوں کا بہت بڑا رول ہے جو بوجھ اٹھانے کی بجائے گھر پہ بوجھ بن چکے ہیں۔ آؤ ایک نئی صبح کا آغاز کریں۔ کل انشاءاللہ 24 ستمبر کی صبح اہلیان مالیگاؤں کے لیے ایک نئی صبح ہونی چاہیے۔ یہ صبح جو کبھی فردا ہے کبھی ہے امروز، یہ صبح جو کبھی فردا ہے کبھی ہے امروز، نہیں معلوم کہ ہوتی ہے کہاں سے پیدا وہ صبح جس سے لرزتا ہے شبستہ کا وجود، ہوتی ہے بندے مومن کی عزا سے پیدا۔ اے میری قوم کے جوان، تو ہی کبھی خالد تھا، تو ہی کبھی طارق تھا، تو ہی کبھی علی اکبر تھا، تو ہی کبھی امام قاسم تھا، تو ہی اللہ اکبر۔ قوموں کی زلفیں جب تقدیر کی زلفیں جب بکھر جاتی تھی تو ہی انہیں ناخن تدبیر سے سنوارنے والا تھا۔ اللہ اکبر۔ دریا کے کنارے پہ کشتی جلانے والی قوم تم ہی ہو، دنیا کو انداز زندگی دینے والی قوم تم ہی ہو، دنیا کو شعور بندگی دینے والی قوم تم ہی ہو، دنیا کو نظام زندگی دینے والی قوم تم ہی ہو۔ ہاں تم وہی ہو جن کی راہوں میں اگر پہاڑ آ گئے ہیں تو پہاڑوں کو بھی آپ نے ریزہ ریزہ کیا ہے، جن کی راہوں کے بیچ میں دریا آ گیا ہے تو بحر ظلمات میں تم نے گھوڑے دوڑائے ہیں۔ اپنے ماضی کو دیکھو اور اپنے ماضی کو دیکھ کر حال کو درست کر کے اپنے مستقبل کی جو ہے وہ عمارت کو درست کرو۔ آپ وہی ہو، آپ گانجا پینے والی قوم نہیں، آپ شراب پینے والی قوم نہیں، آپ بوجھ بننے والی قوم نہیں، آپ بیٹی اور بیوی کی آبرو کو کھلواڑ کرنے والی قوم نہیں، آپ خودکشی کرنے والی قوم نہیں۔ مسلمانوں تم خودکشی کرنے نہیں آئے ہو، تم لوگوں کو زندگی دینے آئے ہو، تم موت کے بھکاری نہیں بلکہ تم زندگی کے سوداگر ہو۔ آؤ ایک نئی صبح کا آغاز کریں اور ایک دوسرے کو سہارا دیں۔ میں کہتا ہوں اگر کوئی خودکشی کرنے کے لیے جا رہا ہے تو لوگ مرنے کے بعد ہمدردی کرنے کی بجائے اس سے لوگ جیتے جی ہمدردی کریں۔ کسی مفکر نے کہا تھا مرنے کے بعد تو سبھی کاندھا دیتے ہیں، زندگی میں کسی کو کاندھا دے دو تاکہ وہ خودکشی نہ کرے، تاکہ وہ تباہ نہ ہو، تاکہ وہ برباد نہ ہو۔ آؤ ہم وہ قوم ہے دی یزانے کبھی یورپ کے کلیساؤں میں اور افریقہ کے تپتے ہوئے صحراؤں میں دشت تو دشت ہے، دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے۔ آؤ اپنے ماضی کو دیکھو، مستقبل کو بہتر کرو، گانے نہیں سننا، گندی فلمیں نہیں دیکھنا، عورتوں پہ پاپ کی نظر نہیں ڈالنا، ایک سچے مسلمان کی ایسے سے زندگی گزاریں۔ آپ کہتے ہیں مولانا ٹینشن بہت ہے، میں کہتا ہوں ٹینشن کا علاج جتنا خوبصورت اسلام نے دیا ہے اس سے بہتر کسی کے پاس نہیں ہے۔ قرآن کہتا ہے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، آگاہ ہو جاؤ، اللہ کے ذکر سے دلوں کو سکون ملتا ہے۔ جب ٹینشن ہو جائے وضو کر لیا کرو، اللہ کا ذکر کیا کرو، درود شریف پڑھا کرو، سب ٹینشن دور ہو جائیں گے۔ اور ایک بات، کتنی بڑی مصیبت آئے یاد رکھنا، کتنی بڑی مصیبت آئے ایک بات ہمیشہ سوچنا، مصیبت بڑی نہیں ہے، اللہ بڑا ہے۔ کوئی مصیبت بڑی نہیں ہے، مصیبت بڑی نہیں، اللہ بڑا ہے۔ اپنے کام اللہ کو سونپ دو، اس پہ بھروسہ کرو، اس پہ توکل کرو۔ جو آدم کو بن ماں باپ کے پیدا کر سکتا ہے وہ ہماری مشکلیں دور نہیں کر سکتا۔ جو
خیبر کا قلعہ کسی کو ایک ہاتھ سے دروازہ اکھاڑنے کی طاقت دے سکتا ہے، اور وہ کسی کون ہے؟ وہی خاتم الولایت ہمارا مولا علی ہے، جس نے 40 من کے دروازے کو اپنے دوسرے ہاتھ سے اکھاڑ کر کے ڈھال بنایا اور دنیا کو بتا دیا اگر اللہ نہ چاہے تو آدمی تنکا نہیں ہٹا سکتا، اور اگر خدا چاہے تو علی 40 من کا دروازہ اکیلے اکھاڑ کر کے اس کو ڈھال بنا سکتا ہے۔ مصیبت بڑی نہیں ہے، اللہ بڑا ہے، اس پہ اپنی بھروسہ رکھو، اسے کام سونپو۔ ایک غالب نے کہا تھا، بہت خوبصورت بات کہی تھی، وہ غالب کہتے ہیں کہ رنج سے خوگر ہوا، رنج سے خوگر ہوا، رنج سے خوگر ہوا تو گھٹ جاتا ہے غم، مشکلیں مجھ پر پڑی اتنی کہ آساں ہو گئی۔ رنج سے خوگر ہوا تو مٹ جاتا ہے غم، مشکلیں مجھ پر پڑی اتنی کہ آساں ہو گئی۔ اور اقبال کہتے ہیں چلا جاتا ہوں ہنستا کھیلتا موجے حوادث سے، چلا جاتا ہوں ہنستا کھیلتا موجے حوادث سے، اگر آسانیاں ہو زندگی دشوار ہو جائے، اور نشیمن پر نشیمن اس قدر تعمیر کرتا جا کہ بجلی گرتے گرتے آپ خود بیزار ہو جائے۔ اپنا نشیمن اتنا مضبوط بنا لو کہ بجلیاں گرتی رہے اور خود بیزار ہو جائے، لیکن آپ کا نشیمن کوئی جلا نہ سکے، اس لیے کہ جس کے نشیمن پر خدا و رسول کی مدد ہوگی اس کو کون جلا سکتا ہے، اس کو کون رسوا کر سکتا ہے۔ اور میرے نبی نے فرمایا لا تحزن ان اللہ معنا، غم نہ کر اللہ ہمارے ساتھ ہے۔